ذرا یہ حدیث پاک توجہ سے سماعت فرمائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک ارشاد فرمایا، بہترین صدقہ یہ ہے کہ تو ایسے وقت میں خرچ کرے جب تو تندرست ہو، اپنی زندگی اور بہت زمانے تک دنیا میں رہنے کی امید ہو۔ ایسا نہ کر کہ صدقہ کرنے کو تو ٹالتا رہے یہاں تک کہ دم نکلنے لگے اور موت کا وقت قریب آ جائے، تو پھر تو کہنے لگے اتنا فلاں کو دیا جائے، اتنا فلانی جگہ دیا جائے کہ اب تو فلاں کا ہو گیا۔ ذرا اس کا مطلب جانیے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اپنے سے مایوسی ہو گئی اور اپنی ضروریات اور حاجت کا ڈر نہ رہا تو آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ اتنا فلاں مسجد کو دے دیا جائے، اتنا فلاں مدرسہ میں دے دیا جائے، اتنا فلاں جگہ دے دیا جائے، حالانکہ اب وہ گویا وارث کا مال بن گیا، آپ کا تو رہا ہی نہیں۔ اب حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ ہے، یعنی جب تک اپنی ضرورتیں وابستہ تھیں تب تک تو خرچ کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ اب جب کہ وہ دوسرے یعنی وارث کے پاس جانے لگا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے واسطے دینے کا جذبہ پیدا ہوا۔ اسی واسطے میرے محترم سامعین، شریعت مطہرہ نے حکم دیا کہ مرتے وقت کا صدقہ 1/3 مال میں اثر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اس وقت سارا مال بھی صدقہ کر کے مر جائے تو وارثوں کی اجازت کے بغیر 1/3 سے زیادہ میں اس کی وصیت معتبر نہ ہوگی۔ اس لیے میرے محترم سامعین، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہوئی ہیں، آج ہی ہم نے اپنے ہاتھ سے جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، کوئی ایسا نیک کام کر کے جانا ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اور ثواب ہمارے نامہ اعمال میں پہنچتا رہے، ہماری روح کو پہنچتا رہے، اور کوئی ایسا کام کر کے جانا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں لوگ اچھے الفاظ میں یاد رکھیں۔ لیکن جب موت سامنے ہوگی اور پتہ چل جائے گا کہ اب میرا وقت قریب آ چکا ہے، اب میں یہاں سے کوچ کرنے لگا ہوں، تب بے شک ہم اونٹوں کے اونٹ بھی، خزانوں کے خزانے بھی صدقے کر دیں تو میرے محترم سامعین اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آج وقت ہے، آج اگر ہم ذرے برابر بھی اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیک عمل کریں گے تو اللہ رب العزت اس ذرے کا بھی اجر ہمیں پہاڑوں جتنا عطا فرمائیں گے۔